الرحماء بينهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. برادر محترم جناب فرید احمد مگھیانہ صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع جھنگ، جماعت اسلامی جھنگ کے دیگر قائدین جناب ماہر بہادر خان جھگڑ صاحب، سابق امیر ضلع جناب حاجی ارشاد منڈ صاحب، سابق امیر ضلع، اور این 109 سے جماعت اسلامی کے امیدوار قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر عبدالجبار خان صاحب، جھنگ شہر سے امیدوار صوبائی اسمبلی جناب طارق فاروق صابری صاحب، امیر شہر میر قاسم نیازی صاحب، دیگر ذمہ داران، اہلیان جھنگ، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں جماعت اسلامی جھنگ شہر کو جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کے عنوان سے آج کی تقریب کے انعقاد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس مبارک تقریب کے اندر شامل ہوئے ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ زیادہ تعداد مجھے نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے. میرے دوستو، جماعت اسلامی سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے 26 اگست 1941 کو، یعنی پاکستان کے بننے سے بھی قبل، شہر لاہور میں 75 لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان 75 لوگوں کے سامنے جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد واضح کیا. یاد رکھیے، یہاں جماعتیں بنتی ہیں مسلکوں کے نام پہ، جماعتیں بنتی ہیں فرقوں کے نام پہ، جماعتیں بنتی ہیں فقہی اختلاف اور مسائل کے نام پہ، سیاسی جماعتیں بنتی ہیں دھڑوں، جتھوں اور مفادات کے نام پہ. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے جماعت اسلامی کی جب بنیاد رکھی تو انہوں نے جماعت اسلامی کا قیام عمل میں لاتے ہوئے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ جماعت اسلامی اسی مشن کو قائم کرنے کے لیے برپا کی جا رہی ہے جو مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو پیغام وہ لے کر کے آئے، جو مشن وہ لے کر کے آئے، اور جس انقلاب کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے برپا کیا، وہ انقلاب کیا تھا؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے انہیں ایک رب کی غلامی میں دینا. اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے انہیں اللہ کی غلامی میں دینا. اور میرے دوستوں، وہ مشن یہ تھا کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے،
یہ سارے بندے یہ اللہ کے ہیں، یہ کسی انسان کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ کی زمین پہ اور اللہ کے بندوں پہ اور اللہ کی دھرتی پہ فرما روائی بھی اللہ کی قائم ہونی چاہیے، نظام بھی اللہ کا قائم ہونا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو غالب ہونا چاہیے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جب بر صغیر پاک و ہند پہ انگریزوں کا قبضہ تھا، میرے دوستو، جب یہاں ایک طرف ہندو تھے، دوسری طرف انگریز تھے، اور پاکستان کے اس وقت کے مذہبی زعماء وہ یا تو انگریز کی دشمنی میں ہندوؤں کے ساتھ مل گئے اور انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے مذہبی لوگوں کی بڑی تعداد نے وہ ہندوؤں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، قومیں وطن کے نام پہ نہیں بنتی، قومیں وطنیت کے نام پہ نہیں بنتی، قومیں نظریے کی بنیاد پہ بنتی ہیں، نظریے کی بنیاد پہ قوم بنتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پہ کھلے عام دو ٹوک بات کہی، اور انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، تمہاری تاریخ عروج کی ہے، تمہاری تاریخ دین کی بنیاد پہ غلبے کی ہے، تمہاری تاریخ روئے زمین پہ قیادت کی ہے، تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم امت وسط ہو، تمہیں کھڑے ہونا ہے اپنے دین کی بنیاد پہ۔ میرے دوستو، یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے دور غلامی کے نتیجے میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ اسلام کو اٹھا کر کے مسجد کی چار دیواری میں بند کر دو، اسلام کو نظام سے نکالو، معیشت سے نکالو، معاشرت سے نکال دو، عدالت سے نکال دو، اور اسلام کو لا کر کے مسجد کی چار دیواری میں بند کر دو۔ رہا عدالت کا نظام، رہا معاشرت کا نظام، رہا معیشت کا نظام، رہا آپ کے تھانے کچہریوں اور حکمرانوں کا نظام، تو انگریز نے کہا کہ یہ انسان اپنی آزادی سے بنائیں گے، آزادی سے بنائیں گے۔ اس نے یہاں ایک فتنہ کھڑا کیا، اس نے کہا دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، دین مسجد کی چار دیواری میں آؤ تو وہاں اللہ کی عبادت کر لو، بازار میں جاؤ تجارت کرو، معاشرت میں جاؤ، بینکوں میں جاؤ، معیشت میں جاؤ، تہذیب و تمدن میں جاؤ تو وہاں اپنے نفس کی پیروی کرو، وہاں شیطان کے نظام کو چلاؤ۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لٹریچر کو پڑھیے۔ نوجوانوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے دلیل کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ، قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے پوری امت کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا بر صغیر کے مسلمانوں، یاد رکھو، اسلام مسجد کے لیے بھی ہے، اسلام عدالت کے لیے بھی ہے، اسلام معیشت کے لیے بھی ہے، اسلام کا نظام تھانے اور کچہری کے لیے بھی ہے، تہذیب و تمدن کے لیے ہے، حکمرانوں کے امانوں کے لیے ہے۔ اللہ کی زمین پہ، اللہ کی دھرتی پہ نظام شیطان کا نہیں، شیطان کا نہیں، کس کا قائم ہونا چاہیے؟ آپ پکار کے کہیں کس کا قائم ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ کا قائم ہونا چاہیے۔ ہاتھ اٹھائیں، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ گواہی دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، کس کا قائم ہونا چاہیے؟ سارے پکار کے کہیں کس کا قائم ہونا چاہیے؟ اللہ کا قائم ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی بنیاد اسی عظیم نظریے پہ رکھی گئی، اسی عظیم نظریے پہ رکھی گئی۔ جنگ کے غیور لوگوں، یہاں مذہبی جماعتیں بنتی رہی ہیں، کسی نے مسلک کی بنیاد پہ، کسی نے فرقے کی بنیاد پہ، کسی نے کافر کافر کے نعرے پہ، کسی نے کسی اور نام پہ، لیکن سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی بنیاد غلبہ دین، اقامت دین، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے دین کا غلبہ،
اللہ کے کلمے کی سرفرازی، اس بنیاد پہ جماعت اسلامی کو قائم کیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم مسلک اور فرقوں کی چار دیواریوں میں بند نہیں ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پوری امت کو اکٹھا کرنے کی بات کی ہے۔ ہم نے طاغوت کے مقابلے میں، ہم نے لبرلزم کے مقابلے میں، ہم نے سیکولرزم کے مقابلے میں، بے دینی کے مقابلے میں، دنیا کی طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں، دنیا کی شیطانی قوتوں کے مقابلے میں جماعت اسلامی نے گزشتہ 81 سال میں میرے دوستو اسلام کے نظریے کی بات کی ہے، اسلام کے غلبے کی بات کی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج اگر بر صغیر پاک و ہند جس کے اندر ہندوستان شامل ہے، پاکستان موجود ہے، سری لنکا موجود ہے، بھوٹان موجود ہے، بنگلہ دیش موجود ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کا خطہ موجود ہے، اس علاقے کے کروڑوں انسان ان کی زندگیوں کو بدلا، جماعت اسلامی نے بدلا، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر نے بدلا، ان کی تفہیم القرآن نے بدلا، ان کے لٹریچر نے بدلا۔ میرے دوستو جماعت اسلامی نے لوگوں کو نظریہ دیا، لوگوں کو کردار دیا، لوگوں کو فکر دی، جینے کا سلیقہ سکھایا، باطل کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرأت دی۔ میرے دوستو زندگی کی حقیقت لوگوں کے ذہنوں میں واضح کی۔ یہ جماعت اسلامی کا وہ حاصل ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان 80-81 سال میں اسلام کے مقابلے میں جتنے باطل نظریات اٹھے ہیں، کمیونزم کا نظریہ آیا، سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے کمیونزم کو اپنے قلم کی طاقت سے شکست دی۔ میرے دوستو لبرلزم، سیکولرزم، بے دینی کی لہریں آئیں، جماعت اسلامی نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑی ہوئی۔ روس، امریکہ افغانستان میں آئے، قبضہ کرنے کے لیے آئے، جماعت اسلامی نے اپنے ایمان اور نظریہ کی بنیاد پہ روس کو شکست افغانستان میں ہوئی، اور امریکہ افغانستان میں ذلیل و رسوا ہو کر کے واپس نکلا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2000 کے قریب 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان میں آ گیا، اس نے یہاں اپنے پنجے گاڑ لیے۔ میرے دوستو پوری دنیا کے اندر ایک سراسیمگی، پاکستان کے حکمران اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے، پاکستان کو امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا، ہمارے اڈے حوالے کر دیے گئے۔ جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر مرد درویش سید منور حسن نے کیا کہا رحمہ اللہ تعالی؟ انہوں نے کہا امریکہ شیطان کو افغانستان سے ذلیل ہو کے نکلنا پڑے گا۔ حالات اور وقت نے ثابت کیا، گزشتہ سال امریکہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے افغانستان سے نکلا۔ میرے دوستو جماعت اسلامی حق کی تحریک ہے، حق کے غلبے کی تحریک ہے، حق کے لیے جد و جہد کی تحریک ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور کام بھی بڑا خوبصورت کیا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں کرور اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہاں جماعتیں بنتی ہیں، پھر خاندانوں کے قبضے ہو جاتے ہیں، پھر خاندان مسلط ہو جاتے ہیں، پھر باپ کے بعد وہ بیٹے کی وراثت بن جاتی ہے پارٹیاں۔ وہ پارٹیاں نہیں ہوتی، وہ ذاتی اور خاندانی پراپرٹیاں بن جاتی ہیں، پراپرٹیاں۔ لیکن سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ میرے دوستو وہ کیسا اللہ کا ولی، انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ ان 81 سالوں میں یہ پہلو بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی بنی، وہ بھٹو خاندان کی پارٹی بن گئی، اس میں بھٹو خاندان کا قبضہ۔ مسلم لیگ نون بنی، وہ ایک شریف خاندان کا قبضہ، باپ کے بعد پھر بھائی،
بھائی کے بعد پھر بیٹا، پھر بھتیجیاں، پھر داماد۔ میرے دوستو مذہبی پارٹیاں بنی، مذہبی پارٹیاں، جو پارٹی کے اوپر مسلط ہوا وہ پھر عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ گیا تو بیٹے قابض ہو گئے، پارٹیوں کے اندر لڑائیاں چھڑ گئیں، دو تین دھڑے بن گئے۔ جنگ کے غیور لوگوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو 5 صدی سے زائد وقت ہو گیا قائم ہوئے، جماعت اسلامی کے 5 امیر منتخب ہوئے، 5 ہمارا جنگ کے غیور نوجوانوں، 5 ہمارا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کے بعد میاں طفیل محمد امیر بنے۔ اور آپ کو یہ سن کر کے اور جان کر کے حیرت ہوگی کہ سید ابو العلا مودودی نے اپنی زندگی ہی میں جماعت کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میری صحت اب میرا ساتھ نہیں دے رہی، اپنے لیے نئے امیر کا انتخاب کر لیجئے، نئے امیر کا انتخاب کر لیجئے۔ وہ ہمارے سے فارغ ہو گئے، انہوں نے معذرت کر لی، نئے امیر میاں طفیل محمد جن کا تعلق پنجاب سے تھا وہ امیر منتخب ہوئے، اور سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ اپنے نئے امیر کی اطاعت کر رہے تھے، اپنے نئے امیر کی اطاعت کر رہے تھے۔ میاں طفیل محمد نے اپنی زندگی میں پھر جماعت کے ارکان سے کہا کہ مجھے امیر نہ بنانا، اس لیے کہ میری صحت اب ایسی نہیں ہے، اپنے لیے نئے امیر کا انتخاب کر لو۔ امیر کون بنے؟ قاضی حسین احمد امیر بنے، اور قاضی حسین احمد نے اپنی زندگی میں معذرت کی کہ مجھے امیر نہ بنانا، مجھے امیر نہ بنانا، نئے امیر کا انتخاب کر لو۔ منور حسن امیر بنے، اور منور حسن کے بعد سراج الحق امیر منتخب ہوئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ روایت کسی اور پارٹی کے اندر موجود ہے؟ مجھے بتائیے یہ روایت موجود ہے؟ نہیں ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا حسن ہے، یہ جماعت اسلامی کی خوبی ہے۔ آئیے اب ایک اور پہلو کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ پہلو کون سا ہے؟ یہاں پارٹیاں بنتی ہیں، یہاں جتھے بنتے ہیں، یہاں گروہ بنتے ہیں، یہاں سیاست ہوتی ہے، یہاں لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد پھر کرپشن کے داغ لگتے ہیں، پھر لوٹ مار کی کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ جنگ کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے اس پورے 15-20 سالوں میں کہیں پاناما پیپرز کے قصے، کہیں لوٹ مار کی کہانیاں، کہیں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر رکھی ہوئی دولت کی کہانیاں، کہیں پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کی کہانیاں، کہیں میرے دوستوں حالیہ پنڈورا پیپر کے کرپشن کی داستانیں، کہیں آپ کے نیب کے اندر مقدمات، کہیں FIA کے اندر لوگوں کے اوپر مقدمات۔ ساری پارٹیاں کرپشن کے حمام میں ننگی ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کی تربیت ہے، یہ جماعت اسلامی کا نظام ہے، یہ جماعت اسلامی کا نظام احتساب ہے کہ آج بھی میرے دوستوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہنا پڑا، اس نے کہا جناب پاناما پیپرز کی جب سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس کھوسا نے کہا، اس نے کہا اگر آئین کی دفعہ 62 اور 63 کو لاگو کر دیا گیا نا تو سراج الحق اور جماعت اسلامی کے سوا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ مجھے میرے دوستوں مجھے بتلاؤ اس جماعت کے لیے عزم اور ہمت کے ساتھ، اخلاص اور جرات کے ساتھ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ تیار ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، جماعت اسلامی ایک اور پہلو دیکھیے، پچھلے عرصے میں اس ملک میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی کورونا کی بیماری آ جائے، میرے دوستو یہ سیاسی پارٹیاں، ان کے لیڈر گھروں میں گھس جاتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اس لیے کہ سیاست میں مفاد کے علاوہ کچھ پیش نظر نہیں ہے، کچھ پیش نظر نہیں ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے،
जमात इस्लामी, आप अंदाज़ा लगाइए पिछले साल, इसी साल गर्मी में जब आपने देखा कि चोलिस्तान में कहत पड़ गया, पानी मुयस्सर नहीं था, यहाँ सियासी लीडर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, सिराजुल हक अपने साथ पानी और खुराक लेकर के चोलिस्तान के लोगों के पास पहुंच करके उनके बच्चों के लिए खुराक और पानी का इंतजाम कर रहे थे। मेरे दोस्तों, आज जब जनूबी पंजाब पानी में डूबा हुआ, बलोचिस्तान के अंदर सैलाब, सिंध सारे का सारा सैलाब में डूबा हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन इक़्तिदार की लड़ाई में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को गालियां देने में मसरूफ़ हैं, और सिराजुल हक गुज़श्ता 3 रोज़ से उन्हीं सैलाब के इलाकों में लोगों को आजमाइश की घड़ी में उनके पास पहुंचे हुए दिखाई देते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि जंग के लोगों, अगर जमात इस्लामी को अल्लाह मौका देगा, मैं अपनी बात को अब समेट रहा हूँ, जमात इस्लामी को अगर मौका मिला तो सुन लीजिए कि जमात इस्लामी इस जालिमाना निज़ाम को, फरसूदा निज़ाम को, नकारा निज़ाम को, जालिम और जागीरदारों के तसल्लुत के निज़ाम को अगर कोई बदल सकता है, जमात इस्लामी बदल सकती है। जमात इस्लामी बदल सकती है। हम इस जालिमाना निज़ाम को बदलेंगे। और सुनिए, अभी आपने पिछले दिनों सुना ना, रमज़ानुल मुबारक के 26वें रोज़े वफाकी शरई अदालत ने 32 साल के बाद सूद के ऊपर फैसला दिया। और वफाकी शरई अदालत ने कहा, 3 जजेस का बेंच था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्लामी मुल्क में सूदी निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है, सूदी निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे बतलाइए हाथ उठा के, सूदी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। लेकिन आपके ज़हन में ये तारीख़ रहनी चाहिए। ये किस्सा बड़ा अजीब है, ये गौर व फिक्र के लिए है। 1992 में भी वफाकी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसला दिया था। उस वक़्त हुकूमत किसकी थी? मुस्लिम लीग नून की। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, वफाकी शरई अदालत का फैसला आ गया कि सूद को ख़त्म करो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दायर की। कहा हम सूद ख़त्म नहीं कर सकते, सूदी निज़ाम के बगैर हम नहीं चल सकेंगे। इन्होंने वहाँ से स्टे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, मामला वापस फिर रेफर कर दिया वफाकी शरई अदालत की तरफ। 32 साल मुकदमा चला। जमात इस्लामी ने वो मुकदमा लड़ा इस्तिकामत के साथ, दलील के साथ, नजरिए के साथ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में लड़ा, ईमानी जज्बे के साथ लड़ा। और 26वें रोज़े, अभी इसी रमज़ान में 26वें रोज़े, 32 साल के बाद तीनों जजेस ने कहा, उन्होंने कहा कि सूद हराम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, सूद की कोई गुंजाइश नहीं है, इसे ख़त्म किया जाए। जंग के गयूर लोगों, वफाकी शरई अदालत का जब फैसला आ गया, ये फैसला आया, लोगों ने जमात इस्लामी को मुबारकबादें दी कि आप लोगों ने बड़ा तारीखी मुकदमा जीता है। हमारा ख्याल था कि 32 साल के बाद नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत है, हो सकता है कि छोटा भाई कुछ गुनाहों का कफ़ारा अदा करते हुए अब सूदी निज़ाम के खात्मे का प्लान दें। लेकिन मेरे दोस्तों, लगता है कि इनके हिस्से में खैर का काम नहीं है। इन्होंने क्या किया सुन लीजिए। इन्होंने आखिरी दिन, जब अपील दायर होनी होती है तो 3 महीने का टाइम होता है, ये 3 महीने इन्होंने इंतजार किया, 3 महीने खामोश रहे। आखिरी दिन, जंग के बादशाह लोगों, आखिरी दिन इन्होंने स्टेट बैंक को तैयार किया। स्टेट बैंक के साथ 5 प्राइवेट बैंक साथ जोड़े गए
اور آخری روز جا کر کے وہ سپریم کورٹ پہنچے اور کہا کہ 20 سال کے لیے ہمیں پھر سٹے دیا جائے، ہم سودی نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، سودی نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کا 900 ارب کا ٹوٹل بجٹ ہے، 900 ارب کا، اس 900 ارب میں آپ 400 ارب سود میں ادا کرتے ہیں، سود میں، اور اس میں 3200 ارب آپ اپنے ملک کے بینکوں کا سود ان کو دیتے ہیں۔ یہ کن کی جیبوں میں جاتا ہے؟ بڑے بڑے سرمایہ داروں کی جیبوں میں، جاگیرداروں لٹیروں کی جیبوں میں، ان کی جیبوں میں جاتا ہے۔ میرے غریب کی جیب پہ ڈاکے پڑتے ہیں اور ان امیروں کے جیب کے اندر وہ سودی رقم جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس لیے جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے، ہم اللہ نے موقع دیا، جماعت اسلامی فوری طور پہ سودی نظام کا خاتمہ کرے گی، خاتمہ کرے گی۔ میرے دوستو، یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور یہاں میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کی اس 13 جماعتی اتحاد کے حصے دار ہیں، بلکہ سربراہ ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان، چلے سیاسی اختلاف اپنا ہے، لیکن وہ چونکہ اس کے اندر موجود ہیں، وہ شہباز شریف کو روکیں گے، اپیل نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے، اپیل ہو گئی، مولانا فضل الرحمان بھی خاموش رہے، وہ نہیں بولے۔ لیکن ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے نظریے سے ہے۔ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جماعت اسلامی اس جنگ کو لڑے گی، ہر قیمت لڑے گی۔ مجھے بتائیے، لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے، یہ جنگ ہماری ہے، جماعت اسلامی اس جنگ کو لڑے گی۔ میرے دوستو، آئیے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج پاکستان میں آج کرپشن کے چرچے ہیں، لوٹ مار کی کہانیاں ہیں۔ اگر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اگر اس ملک کے اندر امانت اور دیانت کو لانا ہے، نوجوانوں جماعت اسلامی کے پیش نظر ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم پروٹوکول کا خاتمہ کریں گے۔ یہ آپ اندازہ لگائیے، یہ کیسا ظالم نظام ہے۔ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت اسلام آباد میں ہے، تو وہ 26-27 کلومیٹر کے فاصلے میں انہوں نے 62 وزیروں کی فوج رکھی ہوئی ہے، 62 وزیروں کی فوج۔ میرا ملک غریب ہے، میرا ملک ڈوب رہا ہے، میری معیشت ڈوب رہی ہے، میرا کسان پریشان ہے، لیکن حکمرانوں کی عیاشیوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میرے دوستو، یہ بجلی کے بلوں میں اضافہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے غریب محنت کش کسان، اس کی جیب پہ ہر مہینے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اتنے یونٹ کی بجلی نہیں بنتی جتنے ٹیکسز ہیں، 11 قسم کے ٹیکس لاگو کیے جاتے ہیں، 11 قسم کے ٹیکس ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حکومتیں تو قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، محکمے تو لوگوں کے لیے، لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں محکمے لوٹنے کے لیے بن گئے ہیں، حکمران لوٹنے کے لیے بن گئے ہیں۔ مجھے بتلائیے کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز ختم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں ختم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ختم ہونے چاہیے۔